میرے آقا دل والی صورت کا انتخاب کیا. ادھر میرے آقا نے صورت کا انتخاب کر کے سامنے سے 70 بندوں کا وفد آ رہا ہے. دل والے نے دل والی صورت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا. میرے آقا نے جو دیکھا ادھر سے 70 بندوں کا وفد آ رہا ہے. میرے آقا نے تلاوت فرمائی یاسین. میرے آقا نے جب تلاوت فرمائی جوں دیکھا ادھر 70 بندوں کا وفد چل کے آ رہا ہے. میرے آقا نے تلاوت فرمائی فرمایا یاسین. ادھر تلاوت قرآن شروع فرمائی. میرے آقا نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کلمہ پڑھا نہیں تھا, غلام بنے نہیں تھے, ابھی تک وہ اسلام کی طرف نہیں آئے تھے, لیکن 70 بندوں کا وفد سامنے سے چل کے آ رہا ہے. دل والے آقا نے دل والی صورت کا انتخاب کیا. ادھر جب یاسین شریف کی تلاوت کا آغاز کیا, لوگوں 70 بندوں کا وفد قریب آ جاتا ہے, نیڑے آ جاتا ہے. قریب آ کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں چپ کرو, خاموش ہو جاؤ, ذرا دیکھو نا کتنی سونی صورت والا کلام کی تلاوت کر رہا ہے, کتنی سونی مکھڑے والا تلاوت قرآن کر رہا ہے. لوگوں ادھر میرے آقا تلاوت قرآن فرما رہے ہیں, حضور تلاوت فرما رہے ہیں. وہ عیسائی جن کے کانوں کے ساتھ میرے آقا کی تلاوت قرآن کی آواز ٹکرائی, جو ان کے کانوں کے ساتھ آواز ٹکرائی, دل پہ لرزہ طاری ہو گیا, کبھی طاری ہو گئی. لوگوں میرے آقا نے ادھر جب اپنی نگاہ اٹھائی, چہرہ اٹھایا, میرے اللہ کا قرآن بول پڑا کہ عیسائی جب سننے لگے حضور کی زبان سے تلاوت قرآن, اللہ کی عزت کی قسم آنکھیں چھلک پڑی, چھم چھم آنسو کی برسات شروع ہو گئی. پہلی مرتبہ اتنے سونے چہرے سے, اتنی سونی زبان سے انہوں نے کلام اللہ کی تلاوت سنی تھی. ادھر میرے اللہ کی پاک کلام بولی, فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. ادھر جب انہوں نے تلاوت قرآن کو سماعت کیا, ان کے کانوں کے ساتھ جب تلاوت کی آواز جاتی ہے, اللہ کا پاک کلام کہتا ہے, فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا, جب انہوں نے تلاوت قرآن سنی, إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب ان کے کانوں کے ساتھ قرآن کی آوازیں ٹکرائی, آنکھیں چھلک پڑی, چھم چھم آنسو بہنا شروع ہو گئے, اور ایک دوسرے سے کہنے لگے اوے پگلو, اوے دیوانو, کدھر چلتے رہے ہو, کہاں زندگی گزار کے آئے ہو. آج پتا چل گیا ہے حق کسے کہتے ہیں. اس سے پہلے کی فائل ہی ہماری کالی تھی, آج حق والے کی بارگاہ نصیب ہو گئی ہے, حق کی پہچان نصیب ہو گئی ہے. آج پتا چل گیا ہے ہاں حق کسے کہتے ہیں. اور ادھر تلاوت قرآن کی آواز سن کے حضور کے قریب آ کے قرب میں آ کی عرضی پیش کرنے لگے, اے سونے مکھڑے والے, والضحا کے مکھڑے والے, واللیل کی زلفوں والے, مازاق کے کاجل والے, یاسین کے دندان مبارک والے, علم نشرک کے سینے والے, ید اللہ کے دستے مبارک والے, وجہ اللہ کے چہرہ پاک والے, والعصر کے زمانے والے. اے سونے لجپال آقا, اتنی سونی زبان سے اتنا سونا کلام سنانے والے, اب ہمارا جی چاہتا ہے ہمیں کلمہ پڑھائیں, اپنا غلام بنائیں.
ہمیں کلمہ پڑھائیں، اپنا غلام بنائیں۔ لوگوں میرے آقا تلاوت فرما رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے جو عرضیاں پیش کرتے ہیں اللہ کی پاک کلام بول کے کہتی ہے، فرمایا یقولون ربنا آمنا، یہ سارے کہنے لگے یا اللہ ہم التجا کرتے ہیں اللہ جی، یقولون ربنا آمنا، ہم تیرے یار کے غلام بننا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے غلام بننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہماری عرضی ہے فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارے اس ارادے کے اوپر اللہ ہم تجھے گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ لوگوں 70 بندوں کا وفد کلمہ پڑھ کے حضور کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا حضور کے غلام بن گئے، صحابہ ان کے ایمان لانے کے اوپر مچل پڑے، ابو بکر مچل گئے، عمر مچل گئے، عثمان مچل گئے، علی مچل گئے، صحابہ کرام کے اندر خوشی کی لہر طاری ہو گئی۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ مڑ مڑ کے حضور کو دیکھ کے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرنے لگے، جس کا ترجمہ اگر میں سادے انداز میں کرو، ساحل چشتی بول پڑے۔ ترجمے میں کرنے تھے آئے تھے چشتیاں ہی کی تھے، تو پتہ ہے ترجمہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ سائن چشتی ترجمہ کر کے کہتے ہیں وہ صحابہ بھی مڑ مڑ کے دیکھ کے کہہ رہے تھے تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو شاہ تو جانے جڑے بول رہے ہو نا، میری دعا ہے تو سماستے اللہ حصہ بھی خالی نہ ٹوری تو حضور نی آل نہ واسطہ ہی اللہ سنیا، جڑی منت مراد لے کے آئیں اپنے محبوب نی نات نے صدقے نہ اللہ انہی منتہ پوریا کر، سارے بولو تو شاہ خوبا تو جانے ہے چہرہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا مثال تیری۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، یہ ادھر آ کے کلمہ پڑھتے ہیں، جو مدینے کے یہودی تھے انہوں نے جب ان عیسائیوں کو دیکھا مڑ مڑ کے دیکھ کے کہنے لگے اوے کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے، پہلی باری آئے ہو انہی کے ہو گئے ہو، پہلی باری آئے ہو دل کا سودا کر بیٹھے ہو، پہلی باری آئے ہو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، پہلی باری آئے ہو اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے، پہلی باری آئے ہو کسی سے مشاورت نہیں کی، اپنا سب کچھ تن من تن قربان کرنے لگے ہو۔ لوگوں نو مسلم کلمہ پڑھنے والے مڑ مڑ کے دیکھ کے کہنے لگے تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا ہے ہم کس کو دیکھ کے آ رہے ہیں، ہم کن کی زیارت کر کے آ رہے ہیں۔ سائم
چشتی نے ترجمانی ان 9 مسلمانوں کی انہوں نے مڑ کے یہودیوں کو دیکھ کے للکار کے کہا ہم ان کی زیارت کر کے آ رہے ہیں جنہیں زمانوں مڑ کے دیکھ کے کہتا ہے تو شائے خوبا تو جانے جہانا تو شائے تو جانے جہانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن یہ ادھر سے نکل کے جب باہر جاتے ہیں مکے کے بڑے بڑے کافروں سے پالا پڑا جب وہ سامنے آتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں اوے بد نصیبو کیا تمہارا نصیب ہے کیسے بد نصیبو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ مڑ کے ان سے جا کے کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ اوے کیسے پاگل لوگ ہو اتنا سونا چہرہ دیکھا اتنی سونی زلفیں دیکھی اتنا سونا مکھڑا دیکھا اتنی ساری زندگی انہوں نے تمہاری اندر گزاری ہے تمہارے حصے میں کلمہ پڑھنا نہیں آیا ہے ان کی محبت نہیں آئی ہے ان کے اوپر درود پڑھنا نہیں آیا ہے انہوں نے کہا تم کیا دیکھ کے آ رہے ہو بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہو وہ کہنے لگے ہم بتاتے ہیں تو شائخ خوبا تو جانے ماننے پہ آئے تو جن بھی مان گئے اور اتنی شان کے ساتھ مانا میرے آقا جب طائف کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضور آئے میرے آقا کی بادشاہ کے اس بادشاہ نے حضور کی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا جب قبول نہیں کرتا ہے میرے آقا نے اس طائف کے بادشاہ سے فرمایا اے طائف کے بادشاہ اگر تو نے ہماری اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہے اگر تو نے مانا نہیں ہے اتنی بات تو ہماری مان لے حاجی بولے کیا بات ماننی ہے اگر ہماری برادری کو نہیں بتانا ہے وہ آئے تھے اسلام کی دعوت دے کے گئے ہیں بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے 200 جوان راستے میں کھڑا کر دیا حضور باہر آئے جوانوں نے میرے آقا کو پتھر مارنے شروع کر دیے میرے آقا زخموں سے چور چور ہو کر جب زمین کے اوپر بیٹھتے تھے تو جوان آ کے میرے آقا کو پھر کھڑا کر دیتے تھے اور کھڑا کر کے حضور کو پھر پتھر مارنا شروع کر دیتے تھے ام المومنین آ کے سوال کرتی ہے اے لجپال آقا کوئی نہ بھولنے والی بات ہو میرے آقا نے فرمایا بہت ساری باتیں ہیں لیکن عائشہ وہ طائف کے بادشاہ والی بات بھولنے کا نام نہیں لیتی ہے ادھر سے جناب جبریل آئے آگے عریضہ پیش کرنے لگے اے لجپال آقا اگر اجازت عطا فرمائے نا ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے یہ زمانہ آپ کی شان کو نہیں جانتا میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اے جبریل قرآن لانے والا تو ہی ہے تو ہی پیغام خدا لے کے آیا تھا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیغام تو ہی لے کے آیا تھا رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اے جبریل ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کریں گے بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے میرے آقا جب باہر نکلے دل غم زدہ ہے میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں زمانہ ہمیں پتھر مارتا ہے ہم خدا کا پیغام دیتے ہیں زمانہ ہمیں تانے دیتا ہے ہم اسلام کا پیغام لے کے جاتے ہیں زمانہ آگے سے طرح کی باتیں سناتا ہے میرے آقا جب باہر نکلے مڑ کے طائف
طائف سے اس بازار سے واپس آئے، وادی نخلا کی زمین آئی، جو یہ وادی آئی، صبح کی آذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر آذان کی آواز آتی ہے، میرے آقا اسی جگہ رک گئے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو اس طرح کر لیتے ہیں، صبح کی نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں، ہے صبح کی نماز، نماز بھی جہری ہے، پڑھانے والے حضور ہیں، کھڑے ہو گئے مصلی امامت پہ حضور، میرے آقا کے لبوں پہ جنبش آئی، زبان نے ہلنا شروع کیا، میرے آقا نے تلاوت قرآن فرمانی شروع کی، ادھر خدا کی رحمت کو جوش آتا ہے، فرمایا میرے محبوب غم نہ کرنا، انہوں نے نہیں سنا تو کیا ہوا، نہیں مانا تو کیا ہوا، اے میرے محبوب ان کا نصیب ایسا نہیں تھا، وہ تیرے زبان سے نکلے ہوئے کلام کو سن کے مان لیتے، اے میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تلاوت شروع فرمائیں، کرو تھر کرو زمانہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا، لگ پتا جائے گا زمانے والوں کو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا نے تلاوت قرآن فرمائی، صبح کی نماز جاری نماز، حضور نے ادھر تلاوت شروع فرمائی، لوگوں جنوں کے گروہ وہاں سے گزر رہے تھے، جنوں کے کانوں کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی سونی سونی آواز جنوں کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی۔ جی ہاں جنہ سنیا نا حضور نی آواز، جا ادھر رہے تھے، چہرہ پھیر لیا، مکھ پھیر لیا، رب کا قرآن بول پڑا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ، اے منہ پھیر یارے نا، پھیر کے دے سیدھا ادھر ٹور پہ ہے، ٹور پڑے میرے آقا کے قریب آ گئے، قرآن کی آوازیں ان کے کانوں کے ساتھ ٹکرائیں، جن ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ کرو اے چپ کرو اے چپ کرو اے، تسا نہیں پتا آواز کتنی سونی آ رہی، اے جن ایک دوسرے آگنے چپ کرو تسا نہیں پتا آواز کتنی سونی آ رہی ہے، جنوں اس تو پہلے بھی تو تسا آوازوں سنی آج کے ہو یانے، سڑے پاکستان نے ایک شاعر ہے اس ترجمانی کی تھی، جنہ نے اس گل نہیں ترجمانی کی تھی، آگ نے سننے دے پہلے رہے ہیں، لیکن آج جنہ نے زبان تو سن رہے ہیں نا وہ پہلی باری تک ہے۔ میرے پاکستان کا ایک شاعر بول کے کہتا ہے اور بڑے پیارے انداز کے ساتھ بول کے کہتا ہے، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ ہے۔ اگر یہ شیر سارے مل کے پڑھ گنو تو پھر تے اللہ جاننا منہ جیسا جا سی، ذرا سارے بولو سامنے ہو اگر روح خیر، جیو جیو بولے ہو سارے سارے بولو سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ وہ لوگوں حاکم شاعر بول کے کہتا ہے، بڑے حسین انداز میں بول کے کہتا ہے دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا۔ سارے بولو سامنے ہو اگر روح،
وہ جن تھے جو حضور کے سامنے آ گئے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ، کیا تمہیں نہیں پتا اتنی سونی سونی آواز آ رہی ہے، سونے سونے مکھڑے سے آ رہی ہے، اتنی پیاری پیاری آواز آ رہی ہے۔ اس شاعر نے ترجمہ کیا اور صبح قیامت تک علماء نے مصطفیٰ کی ترجمانی کر کے بڑے حسین انداز کے ساتھ بول کے کہتا ہے اور بڑے پیارے انداز کے ساتھ بول کے کہتا ہے کہ مجھ کو بیماری رہنے دو تمہیں، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے۔ غلامان مصطفیٰ کبھی اپنی محبت پہ کبھی سودا نہیں کرتے، کیا کہتا ہے کہ مجھ کو بیمار رہنے دو تمہیں، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر میری لینے خبر وہ جو آئے اگر، میری لینے خبر وہ جو آئے اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، بولو سارے سامنے ہو اگر روخے، بولو سامنے ہو اگر روخے خیر، او بولو باپے سارے سامنے ہو اگر روخے خیر، سامنے ہو البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روح، میرے آقا نے اپنے چچے کو مبارک دی، چچا مبارک ہو، رب نے آپ کو پتر عطا فرمایا ہے۔ چچا فرمانے لگے اے میرے سونے سونے آقا، بیٹا تو رب نے ضرور دیا ہے لیکن آنکھیں کھولتا نہیں، دیکھتا ہے نہیں، آنکھیں کھولتا نہیں ہے۔ میرے آقا مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا اے میرے چچا کیا کہہ رہے ہیں، آنکھیں کھولتا نہیں ہے، آپ کا یہ وہ بیٹا ہے جو کئی نہ دیکھنے والوں کو آنکھیں عطا فرمائے گا۔ بولو نا سبحان اللہ، ذرا اونچی آہو نا سبحان اللہ۔ جو نہ دیکھنے والوں کو آنکھیں عطا فرمائے گا، نہ بولنے والوں کو بولیاں عطا فرمائے گا، نہ سننے والوں کو قوت سماعت عطا فرمائے گا، لوگوں کو شجاعت بھی سکھائے گا، بہادری بھی سکھائے گا، کافروں کے سامنے ڈٹ جانا بھی سکھائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہتے ہیں بولتا نہیں ہے، اگر جی نہیں بولتا۔ میرے آقا نے فرمایا چلو میرے چچا ہم خود چل کے آپ کے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں بولے گا یا نہیں، دیکھتے ہیں آنکھیں کھولے گا یا نہیں، دیکھتے ہیں سنے گا یا نہیں۔ اے لوگوں یہ کوئی عام نہیں ہے، نام ہے مولا علی، نام ہے مولا علی۔ ادھر آنکھیں بند ہے، کھولو کھولو، اگر نا 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 نا، اگر بولو بولو، اگر نا 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 نا، اگر سنتے نہیں ہو، اگر نا نا بالکل سنتے نہیں ہے۔ علی آنکھیں کھول، فرماتے ہیں کسی کا انتظار ہے، او بولو کسی کا انتظار ہے، او سنو کسی کا انتظار ہے۔ میرے آقا چل کے جاتے ہیں، ادھر مولا علی ہے، لوگوں مولا علی بچپنا ہے، میرے آقا کی سونی سونی خوشبو مولا علی کو آئی، دینی خوشبو مولا علی کو آئی، آواز مولا علی کو آئی۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، جب مولا علی کو خوشبو مصطفیٰ آئی، لوگوں ابھی تک
زبان ہلائی نہیں تھی، آقا کا انتظار کر رہے تھے کب والضحیٰ کے مکھڑے والا